على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الزخرف پڑھی. سورۃ الزخرف میں یہ بتایا، اسی صفحے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الزخرف کے آخری آیات ہیں، آیت نمبر 86 میں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اگر کوئی آدمی ایمان کے بغیر فوت ہو گیا تو وہ یہ مت سمجھے کہ مجھے کوئی زبردستی سفارش کر کے چھڑا لے گا. سفارش اسی کے لیے ہوگی الا من شہد بالحق، جس نے حق کی گواہی دی، یعنی کلمہ شہادت کی گواہی دی. اب سورۃ الدخان میں شروع میں تو وہی قرآن کریم کی عظمت ہے اور صداقت کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تمہاری عرضیاں پہنچانے والا نہیں، بلکہ اللہ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے. تم اپنے رب سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا. اور ساتھ ساتھ اللہ نے ڈرایا دنیاوی عذاب سے اور اخروی عذاب سے. دنیاوی عذاب کا نمونہ فرعون کی ہلاکت کا قصہ بیان کیا اور اخروی عذاب جہنم کا تذکرہ کیا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم اللہ اعلم بمرادہ بذالک والکتاب المبین. قسم ہے واضح کتاب کی، روشن کتاب کی. انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس روشن کتاب کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام کے. یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے فرماتے ہیں سال کے. امرا من عندنا، اور یہ حکم ہوتا ہے ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کوئی کلام پیش کرتا، بلکہ ہم بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. نبی بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم، اور نبی اور قرآن کی متفقہ دعوت یہ بھی رحمت ہے. اور وہ کون سی؟ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کی فریادوں کو سننے والا، سب کے حالات کو جاننے والا ہے. کون جی؟ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما،
جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، فرمایا یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے بڑوں کا بھی رب ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں کھیلتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلائل سے بات کرتے ہیں، میری وحی سے کلام فرماتے ہیں، وہ شک میں پڑے کھیل تماشے میں لگی ہوئی ہیں، فرتقب، پس انتظار کر میرے محبوب، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا جس دن آسمان واضح دھوئیں کے ساتھ آئے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اس دن تک انتظار کیجئے جس دن آسمان واضح دھوئیں کے ساتھ آئے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ دو مطلب ہے جی اس کے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرب قیامت، جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان میں ایک دھواں بھی ہے، کہ یہ دھواں اتنا شدید ہوگا کہ ہر کافر کو اوپر چھا جائے گا اور ہر مشرک کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ہاں ایمان والے اس سے محفوظ رہیں گے، ان کو صرف اتنا ہی ہوگا جتنا ایک آدمی کو سخت سموگ وغیرہ میں زکام وغیرہ لگتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ان کو اتنا ہی محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ صرف اہل مکہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے اور وہ شک میں کھیلتے تھے، تو ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کو اللہ نے قحط کے اندر مبتلا کر دیا، اور اتنا قحط ہوا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سوکھے ہوئے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے بھوک کی وجہ سے، اور آسمان دھوئیں کے ساتھ نظر آئے گا۔ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جیسے بارشیں ہوتی ہیں نا تو آسمان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور جب مسلسل بارشیں نہ ہوں تو گرد و غبار میں بندہ اوپر دیکھتے تو آسمان دھواں دھواں نظر آتا ہے، تو ان پر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اور قحط پڑ جانے کی وجہ سے اہل مکہ کے لیے آسمان دھوئیں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اور ایک اس کا دھوئیں کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب بندے کو مسلسل کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور بندہ جناب بھوک سے نڈھال ہو تو بندے کو ویسے ہی دھواں دھواں نظر آتا ہے ہر طرف۔ اللہ فرماتے میرے نبی تجھے نبی نہیں مانتے نا، ان پر ایسی میری پکڑ آئے گی کہ ان کو دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آئے گا، اور ہوا بھی ایسے۔ پھر دعائیں کرنے لگے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، انا لہم الذکریٰ، کہاں سے آئے گی ان کے لیے نصیحت، وقد جاءہم رسول مبین، اور یقیناً ان کے پاس واضح رسول آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایمان نہیں لائے، اور کہاں سے نصیحت آئے گی اور کہاں سے ایمان لائیں گے؟ ثم تولوا عنہ، پھر گئے میرے نبی کی بات سن کر، وقالوا معلم مجنون، اور وہ کہنے لگے معلم، سکھایا ہوا ہے، تعلیم دیا ہوا ہے، مجنون، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معلم، ایک ہوتا ہے معلم ٹیچر تعلیم دینے والا، ایک ہوتا ہے معلم جس کو تعلیم دی گئی ہو، یہ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں جی، ان کو تعلیم دی گئی ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر کہتے ہیں مجنون، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توجہ ہے سب حضرات کی نہیں؟ توجہ ہے سب حضرات کی؟ بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ معلم ہے، کسی سے سیکھا ہوا ہے، اور رب نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن،
تم کہتے ہو کسی سے سیکھ کر آیا ہے، میں نے اپنے محمد کا استاد جبریل کو بھی نہیں بنایا، میں اللہ خود اپنے نبی کو سکھانے والا ہوں۔ تم کہتے ہو مجنون ہے، اور میں اللہ کیا کہتا ہوں؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میں قسمیں کھا کے کہتا ہوں میرا محمد مجنون نہیں، میرا محمد میرا سچا رسول ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں محمد میرا سچا رسول ہے۔ تم کہتے ہو یہ مجنون ہے، اور میں اللہ کیا کہتا ہوں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکے کی جن گلیوں میں میرے محمد کے قدم لگ جائیں ان گلیوں کی قسمیں میں اللہ عرش پہ کھایا کرتا ہوں۔ مجنون ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ اچھا، انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم عذاب کو تھوڑی مدت کے لیے ہٹانے والے ہیں۔ انکم عائدون، بے شک تم پھر لوٹ کر آنے والے ہو، تم نے پھر یہی کام کرنے ہیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم تمہیں بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑ لیں گے، یعنی بدر کے اندر تمہیں ایسی مار پڑے گی کہ یاد کرو گے، یا قیامت والے دن تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اب عذاب کا نمونہ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس بھی ایک عزت والا رسول آیا۔ کون سا رسول جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، فرمایا ہم نے فرعون کو آزمایا، ان کے پاس بھی عزت والا رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے، اور جا کر فرمایا ان ادعوا الی عباد اللہ، میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو۔ میں نے کل جمعہ میں بھی عرض کیا، چلو 14 اگست کے قریب گزرے ہوئے، آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے ہر انسان کا۔ بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے اپنا غلام بنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سپیشل مطالبہ یہ کیا کہ ان کو آزاد کرو، غلامی ٹھیک نہیں ہے، ان کو کیا کرو؟ بولو۔ اسلام میں آپ دیکھیں کفارے میں جناب قسم کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، زہار کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، قتل کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، روزہ ٹوٹ کے غلام آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اللہ کہتا ہے اس گھاٹی کو تم نے عبور ہی نہیں کیا جس گھاٹی کے بعد جنت ہے، اور وہ ہے غلاموں کو آزاد کرنا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب ہے، لیکن غلاموں کو آزاد ہونے کے بعد اللہ کرے غلام بھی پھر اسی سے رہے۔ پھر اس طرح نہ ماہر جیسے کل جناب انہوں نے پورے ملک کے اندر پاں کر پتہ غلام آزاد ہوئی تھی، وہ صدقے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بلال کو کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، فتح والے دن تکبیر بلند فرمائی، 8 رکعت نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، شکرانے کی۔ بتایا یوں آزادی کا شکر کیا جاتا ہے، یوں نہیں کہ جناب باجے اور سلنسر اور جناب پاں پورے جناب ہر ایک کو تنگ، یہ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور آزادی کس چیز سے تھی؟ 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ پاکستان بنا۔ ہندو اور مسلم الگ الگ قوم ہے، ہندو بت پرستی کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ہم گائے کو گوشت کھاتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، جانور سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے۔ وہ مردے کو جلاتے ہیں، ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ 2 قومی نظریے، وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہے، آگے کام پھر وہی شروع کر دیے۔ بندہ تھا، اس نے گائے رکھی ہوئی تھی، اچھی بڑی گائے ماشاءاللہ دودھ دیتی تھی ٹھیک ٹھاک، چرانے کے لیے باہر لے گیا،
ادھر سے ایک ٹھگ آ گیا، ٹھگ کسی کی گھوڑی چوری کر کے لا رہا تھا، گھوڑی بھی بیچاری کوئی مریل قسم کی تھی، کسی کام کی نہ تھی، لیکن ٹھگ باتونی بہت تھا، ٹھگ جو تھا باتوں میں بہت تیز تراز تھا۔ اس نے اس کو دعا سلام کی گائے والے کو، انہوں نے کہا گاں رکھی ہوئی ہے، وہ سادیا چھوڑی گھوڑی رکھ، یہ بڑی قیمتی ہے، اس میں بیٹھ کے سیر کیا کر، کبھی ترلائی جا رہا ہے، کبھی کھنا پل جا رہا ہے، کبھی چک شہزاد جا رہا ہے، کبھی نلور جا رہا ہے، کوٹلی ستیاں تک جائے گی، یہ بڑی زبردست چیز ہے، چھوڑ گائے کو خواہ مخواہ وقت اس پہ مصیبت اس پہ۔ اتنی باتیں اس کو سمجھائیں، اس نے کہا یار بڑی کوئی قیمتی چیز آ گئی ہے، اس نے گائے اس کو دے دی اور اس نے وہ مریل سی گھوڑی اس گائے والے کو پکڑا دی۔ اب وہ روزانہ گائے تو اس کا دودھ دیتی تھی 4-5 کلو، بڑا زبردست کھاتا پیتا، اب جب شام کا ٹائم آیا تو دودھ تو کم گیا، اب جناب وہ گھوڑی کی لید علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ 2-4 دن لید بار پھینکتا رہا، کسی نے پوچھا سنا پھر کاروبار کیسا رہا، وپار میں کیا بچت ہوئی؟ اس آخیا گاں دیتی تے گھوڑی لئی، گاں دے کے گھوڑی لئی، دودھ ہتھوں گیا تے لد بھی سٹنی پئی، یعنی گائے دے کے گھوڑی لی، دودھ تو ویسے گیا اور یہ لید ہی بچی ہے، نفع بھی اور تو کچھ نہیں بچا۔ ہم نے بھی جناب ہندوستان سے الگ ہے، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو کہ ایسا گھوڑی لے لی، ایسا گھوڑے کی پوجا شروع کر دیتی ہے، گاں دے کے گھوڑی لئی، دودھ ہتھوں گیا تو لد بھی سٹنی پئی۔ کام وہ کرو جس کے لیے ملک بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے، کہ عبادت کس کی کرنی ہے بولو جی۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ادعو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، وَاللَّهَ تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور سرکشی نہ کرو اللہ پر، بغاوت نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي عُذْتُ، اور بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اس ذات کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونَ، بس الگ ہو جاؤ، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا ان هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مجرمون، بے شک یہ مجرم قوم ہے، مانتی نہیں ہے بات کو۔ اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، لے چل میرے بندوں کو راتوں رات، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے، پیچھا تمہارا ضرور ہونے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنے یہ ساتھیوں کو لے کر مصر سے نکلے، فرعون بھی پیچھے اپنی فوج کو لے کر آیا، سورج طلوع ہونے کا وقت تھا، آگے دریا کی لہریں ہیں، پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے نہ پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، لاٹھی کو مار سمندر پر، یہ واقعہ 19ویں پارے میں جو میں بھی عرض کر رہا ہوں، مار اپنی لاٹھی کو سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مارا، فَانْفَلَقَ، بہتا ہوا پانی پھٹ کے رک گیا، وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے ٹکڑوں کی طرح کھڑا کر کے 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ نے سمندر سے 12 راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمندر میں داخل ہوئے، اب آگے دیکھیے جی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمندر میں داخل ہوئی ہیں، اب پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی داخل ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کر کے دریا کی جانب دیکھا، دل ہی دل میں خیال پیدا ہوا، یا اللہ پانی چلا تو کوئی نہیں ہے، ہم تو پار آ گئے، اب پانی چلا دے تاکہ وہ پیچھے رہ جائیں، ہم پار ہو کے نکل جائیں۔ تب اللہ نے یہ وحی بھیجی، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ دریا کو رکا رہنے دے،
دریا کو ٹھہرا رہنے دے. انہم جندم مغرقون، بے شک وہ لشکر ہے جو غرق ہونے والا ہے. صرف تمہیں پار نہیں کرنا، ان بے ایمانوں کو غرق بھی تو کرنا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا والو کس طرح میرا عذاب آیا. کم ترکو من جنات وعیون، کتنے چھوڑ دیے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور عزت والی جگہیں، ونعمت کانوا فیہا فاکہین اور وہ نعمتیں جن میں وہ لطف اندوز ہوتے تھے. توجہ کرنا، یا اللہ اتنا بڑا فرعون مصر کا بادشاہ اور وہ سب کچھ چھوڑ کر کیسے غرق ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کذالک کذالک، یہی تو تیرے رب کی قدرت کا کمال ہے نا. شاعر کہتے ہیں اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا، اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا، جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا. موسیٰ کے تو ساحل نے قدم چوم لیے اور فرعون کو دریا سے نکلتے نہیں دیکھا. کذالک، اسی طرح ہوا تیرے رب کی قدرت کا کمال ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے وارث بنا دیا اس کا اور قوم کو، باغات سے، محلات سے، کوٹھیوں سے ان کو نکال کر اور قوم کو وارث بنا دیا. اچھا فرعون بھی غرق ہو گیا، سارا لشکر بھی اس کا غرق ہو گیا، بہت چیخو پکار مچی ہوگی، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑی فوج، لشکر سب تباہ ہو گئے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہوا. فما بکت علیہم السماء والارض، پس نہیں رویا ان پر آسمان اور نہ زمین. وما کانوا منظرین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے، نہ آسمان میں کوئی رویا نہ زمین میں کوئی رویا. پوری فوج غرق ہو گئی فرعون کی، آج ان کی لاشوں پہ آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اچھا جی توجہ کرے جی. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، آسمان زمین نہیں رویا. کیا مطلب ہے جی؟ فسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کی حقارت کو بیان کر رہے ہیں. تم نے کیا سمجھا کہ بہت بڑا فرعون کیا تھا؟ آج نہ آسمان پہ کوئی رویا ہے نہ زمین، کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد غلط لفظ جیسے لکھا جاتا ہے بچے ریزر کر کے مٹا دیتے ہیں، ایسی وہ غلط قوم کو ہم نے مٹا دیا صفحہ ہستی سے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور دوسرا مطلب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو دو دروازے ہیں آسمان کے، ایک جہاں سے اس کا رزق اترتا ہے، وفی السماء رزقکم، آسمان میں رزق ہے تمہارا. دوسرا جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں ایک دروازے سے، ایک دروازے سے اس کا رزق آتا ہے. اور زمین کے وہ مقام جہاں پہ وہ سجدے کیا کرتا تھا، جہاں پہ وہ تلاوتیں کیا کرتا تھا، جہاں پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، یہ وہ مقام ہے. اسی لیے یہ فرماتے ہیں نا جب جماعت ہو جائے صفوں کو توڑ دو، سنتے نفل ادھر ادھر پڑھو، یہ جگہ بھی ہے وہ جگہ بھی ہے یہ جگہ بھی ہے، تیری عبادت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں. فرمایا جب تو دنیا سے جائے گا نا وہ تیری روزی والا دروازہ بھی روئے گا، وہ تیرے اعمال جانے والا دروازہ بھی روئے گا، اور زمین کے وہ ٹکڑے بھی تیری یاد میں روئیں گے جن پہ بیٹھ تو اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا. یہ تو ہے مومن کے لیے. جب فرعون مرا اور اس کی فوج مری، اللہ کہتے ہیں نہ آسمان پہ کوئی رویا نہ زمین پہ کوئی رویا. وہ عبادت تو کرتا کوئی نہیں تھا اللہ کی، وہ تو مقابلے کیا کرتا تھا. تو زمین نے کہا شکر ہے جان چھوٹی اس منحوس سے. آسمان پہ جناب وہ جو جہاں سے روزی تو اللہ دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مہر کی محبت کی نگاہ سے نہیں قہر کی نگاہ سے دیتا تھا. ورنہ دو دانے بندہ ڈالتا ہے پرندوں کو، ایک وہ جو گھر میں پالا ہوا ہے بڑے محبت سے، دوسرا وہ جو جال کے گرد پھینکتا ہے وہ محبت سے نہیں، وہ پکڑنے کے لیے پھینکتا ہے. رزق اور روزی تو دونوں کو دی جاتی ہے، دینے میں فرق ہے انداز میں. اللہ کافر کو بھی رزق دیتا ہے، وہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے، لیکن کافر کو محبت سے نہیں دیتا.
اس لیے کس نے رونا ہے اس پر؟ اور نیک اعمال اس کی کون سے تھے؟ کفر تو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان پہ کوئی رویا نہ زمین پہ کوئی رویا، اس نے ایسا عمل ہی کوئی نہیں کیا تھا جس کے لیے کوئی رویا جاتا۔ جو انسان نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے روتے ہیں۔ وہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین جو درس قرآن دیتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، جب ان کی وہ مسندیں خالی ہوتی ہیں وہ زمین کے حصے ان کو یاد کرتے ہیں۔ جہاں پہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ والے، تو زمین کے حصے ان کی وفات کے بعد ان کو یاد کرتے ہیں نا۔ آج یہ ہمارے گاؤں کے ایک بڑے اللہ کے نیک بندے ہمارے بزرگوں میں سے تھے، استاد بنارس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ بڑے پورے علاقے میں انہوں نے بہت دین کا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج وہ لوگ بھی ان کو یاد کر رہے ہیں، اور جس رب کی رضا کے لیے وہ کام کرتے رہے وہ رب بھی تو ان کو یاد رکھے گا نا۔ تو ایسے کام بندہ کرے، دنیا سے بندہ چلا جائے تو بعد میں اس کی اچھائیوں کا تذکرہ ہو جی۔ اچھا جی، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان پر آسمان بھی نہ رویا زمین بھی نہ روئی اور وہ مہلت بھی نہ دیے گئے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے، من فرعون یعنی فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ سرکش تھا، حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم نے چن لیا بنی اسرائیل کو، علی علم علم پر، دیدہ دانستہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے جان بوجھ کر بنی اسرائیل کو ان پر چنا، علی العالمین سارے جہانوں پر، اپنے وقت کے اندر بنی اسرائیل کو سب پر ہم نے عزت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، ہم نے ان کو آیات دی، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جس میں بڑی آزمائش تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اب یہ مثال دے کے اب پھر اللہ مکے والوں کو سمجھاتے ہیں۔ ادھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، فرعون نے نہیں مانا تو کیا حشر ہوا، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، ذرا غور کرو اپنی اداؤں پہ۔ فرمایا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، اور کچھ نہیں جی وہ پہلی موت ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے۔ اور پھر آخر کہتے ہیں فَاتُوا بِآبَائِنَا، لے آؤ ہمارے بڑوں کو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تم کہتے ہو موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہمارے بڑے دادے پردادے کو اٹھاؤ۔ اللہ فرماتے اہم خیرن، کیا یہ بہتر ہیں، ام قوم تبا، یا تبا کی قوم بہتر ہے، اہم خیرن، کیا یہ بہتر ہے، ام قوم تبا، یا تبا کی قوم بہتر ہے، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی کئی نافرمان گزر گئے۔ ذرا تبا پہ ذرا روکے جی، یہ تبا کون ہے جس کی قوم کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا جی، اور قرآن کریم میں دو مقام پہ اللہ نے ذکر کیا، اور دونوں جگہ پہ قوم تبا کا، تبا کی قوم۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ مختلف بادشاہوں کے مختلف القاب ہوتے تھے۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ تو یہ جو مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، یہ القابات تھے۔ اور یہ جو تبا ہے یہ سبا یا یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، ان کو کہتے تھے تبا۔ یہ کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے، شروع میں شاید کسی بڑے کا نام ہوگا لیکن پھر اس پہ آگے جو بھی ان کا بادشاہ ہوتا اس کا لقب بن جاتا تھا تبا۔ ان تبوں میں سے ایک تبا مسلمان بھی ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا کو برا نہ کرو، وہ ایمان لایا تھا۔ اور اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے جی محمود صاحب، تبا کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ تو اگر کوئی ناراضگی نہیں تو تبا نکالا ہی موپڑا نکال کے دینا، میاں والی کا نہیں ہے، سبا دے گا کے دے۔ تو جو تبا تھا نا جی، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک دفعہ فوج لے کر آیا یثرب کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے،
مدینہ تو میرے نبی کے آنے کے بعد بنا نا، پرانا نام تو کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اچھا، یہ جو یثرب کے لوگ تھے نا، یہ شروع سے مہمان نواز تھے۔ تو یہ جنگ کے لیے آیا، یثرب والے دن کے ٹائم ان سے جنگ کرتے، رات کے ٹائم کھانا پکا کے ان کے خیموں میں دے کے آتے۔ یہ تبا اور اس کی قوم پوچھتے تم روٹی لے کر ہمارے لیے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا وہ لڑائی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آخر تم مہمان تو ہو نا، دور سے آئے ہو ہمارے علاقے میں لڑائی کرنے کے لیے، تو کھانا تو بہرحال ہم نے دینا ہے، یہ تو جو بھی ہمارے ہاں آئے مہمان نوازی تو ہم کرتے تھے۔ اس تبا کو بڑی شرم آئی نا کہ میں ایسی قوم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں کہ جو اتنے مہمان نواز ہیں کہ میں لڑائی کرنے کے لیے فوج لے کر چڑھائی کر کے ان کے شہر آ گیا ہوں، اور یہ جناب آگے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار بس لڑائی اب آخری تھی جو ہو گئی، کل سے ہماری لڑائی شڑائی نہیں ہوگی۔ خیر یہ بیٹھ کے گپ شپ ہوئی، تو یثرب کے اس وقت یہودی تھے نا، یہ یہودی یثرب میں آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تھے، بعد میں بدبخت منکر ہو گئے نا، ورنہ پہلے تو یہ اچھی نیت سے آئے تھے۔ تو یہودیوں نے وہ جو اس کے علماء تھے انہوں نے بتایا بھائی دیکھو یہ جو شہر ہے یہ اللہ کے ایک آخری نبی آئیں گے اور وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئیں گے اور ہم ان کے انتظار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مہمان نوازی اللہ نے ہمارے مزاج میں رکھی ہے کہ جو مہمان آئے اس کی مہمان نوازی ہم نے کرنی ہے۔ اب آپ جنگ کرنے آئے لیکن کھانا ہم پھر بھی آپ کو کھلا رہے ہیں۔ اچھا اس نے پھر پڑھنا شروع کیا بھائی وہ آخری نبی کون ہوگا، کہاں آئے گا۔ تو یہ پھر پتہ چلا کہ مکہ کے علاقے میں آخری نبی پیدا ہوں گے، تو یہ پھر اپنی فوج کے ساتھ مکہ کے قریب گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں تلاش کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی بچہ ہے تو بتاؤ۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، وہ گھر گھر جا کر انہوں نے پوچھا، لوگوں نے کہا بھائی نہیں یہ تو نام ہم نے سنا ہی کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ نام تھا ہی کوئی نہیں نا۔ انہوں نے کہا جی ایسا نام تو ہم نے سنا ہی کوئی نہیں۔ یہ پھر تبا گیا کعبے میں اور اس نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ بڑا عظیم گھر ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تبا وہ پہلا شخص تھا جس نے کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا۔ آج تک کعبے کے غلاف چڑھائے جا رہے ہیں، لیکن پہلا غلاف کس نے چڑھایا تھا؟ اسی تبا نے، جس کے بارے میں آپ سے تبا کو برا نہ کہو، تو یہ وہ تبا ہے۔ اس نے جناب کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا، اور پھر جب اس نے بہت پتہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملاقات ہوئی، تو بعض روایات میں ہے کہ اس نے پھر ایک خط لکھا۔ خط اس نے مکہ کے کسی سردار کو دے دیا، اور اس خط میں لکھتا ہے اے اللہ کے نبی میں آپ کے علاقے سے گزرا ہوں اور میں نے بہت کوشش کی آپ کو ڈھونڈنے کی، آپ مجھے نہ ملے، کاش آپ مجھے مل جاتے تو میں آپ کی غلامی کرتا، آپ مجھے نہیں ملے، میں یہ خط چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر یہ میرا خط آپ تک پہنچے تو قیامت کے دن گواہی دینا آپ تو شاید ابھی دنیا میں نہیں آئے لیکن میں آپ پر پہلے ایمان لا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا کے کافروں کو کہتے ہیں جو میرے نبی کے کارٹون بناتے ہو، بے شرمو، میرا نبی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، آپ پر ایمان لانے والے پہلے سے موجود تھے۔ بہرحال یہ تبا پھر بڑا اچھا رہا، اس نے ظلم و ستم نہ کیے، لیکن یہ فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی۔ اس کی قوم پھر باغی ہو گئی، انہوں نے پھر جو اس کی کسر رہی تھی نا وہ نکالی، اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا۔ اس لیے اللہ یہاں پہ قوم تبا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تبا ہلاک ہوا، اللہ فرماتا ہے وہ قوم تبا، تبا کی قوم ہلاک ہوئی، جیسے اللہ نے کہا نا قوم موسیٰ، قوم شعیب، ایسے فرمایا قوم تبا ہلاک ہوئی جنہوں نے نافرمانی کی۔ تھے تو وہی بڑے طاقتور تو تھے، تبھی تو فوج لے کر حملہ آور ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور مکے والوں، کیونکہ مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ تبا کو جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھا رہے ہیں۔ اب آیت کو دیکھیے، اہم خیرون، کیا وہ مکے والے بہتر ہیں، ام قوم تبا، یا تبا کی قوم بہتر ہے، والذین من قبلہم، اور اس طرح کے اور کافر جو ان سے پہلے گزر گئے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو لاعبین،
کھیل تماشے کے لیے، کھیلنے کے لیے نہیں بنایا. غور و فکر کرو. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا کسی اور مقصد کے لیے مگر حق کے ساتھ، اپنی قدرت اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا. ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. اب آگے اخروی ڈراوا ہے جی. بے شک فیصلے کا دن، ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم اجمعین، ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم. اب آگے جہنم کے کچھ ہولناک عذابوں کی جھلکیاں ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، تھور کا درخت، طعام الاثیم، وہ کھانا ہوگا گناہگاروں کا. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ کے اندر ابلنا شروع ہو جائے گا. استغفر اللہ. مہل پگھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں، اور تیل کو آپ کڑا کے اندر ڈال کے جلائیں جلائیں جلائیں، آخر میں تل چھٹ تیل جلا بنا سا وہ میل کچھ، اس کو بھی کہتے ہیں. جیسے وہ بالکل ہے جل جل کے تیل، ایسے پیٹ کے اندر وہ جناب جلنا شروع ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا پیٹ میں. کغلی الحمیم، جیسا کہ ابلتا ہوا پانی، گرم پانی کھولتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا پکڑو اسے اور گھسیٹو اس کو دوزخ کے درمیان. ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، پھر پلٹو اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی. ذق، چکھ مزہ، انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا غالب عزت دار سمجھا جاتا تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہی ہے جس میں تم شک کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس تقوی والے پرہیزگار وہ امانت والی امن والی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق، پہنائے جائیں گے باریک اور موٹے ریشم. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سارے میری طرف دیکھیں نہیں، یہ ہے متقابلین. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ ہم جنتی طرف پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں متقابلین، یوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کذالک، بات اسی طرح ہوگی جیسے اللہ بتا رہے ہیں. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کریں گے خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، بلائیں گے وہاں پہ ہر قسم کے میوے بڑے بڑے پر امن طریقے سے. لا یذوقون فیہا الموت، وہاں کوئی موت کو چکھیں گے بھی نہیں. الا الموتۃ الاولی، ہاں وہی پہلی موت جو دنیا میں آ چکی ہے. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. فضلا من ربک، یہ سب تیرے رب کی طرف سے فضل ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پہ آسان کر دیا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
تاکہ وہ دھیان کرے. فارتقب انہم مرتقبون، پس تو بھی انتظار کر، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں.